مسیح یسوع کے جلالی اور ازلی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں سائمہ شمون، وائس چیئر پرسن ڈیوائن فیتھ ٹی وی، آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ سسٹر موجود ہیں، یہ اپنا تعارف خود کروائیں گی۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں مہوش انیل ڈیوائن فیتھ ٹی وی کی ایک ممبر ہوں، آپ کے کلام کو شیئر کرنے کے لیے سسٹر سائمہ کے ساتھ۔ جی، تو آج ہم خداوند کا کلام سیکھیں گے۔ بیسکلی یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیا کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ خدا کا زندہ کلام سیکھیں اس چینل کے وسیلہ سے۔ تو یہ ہے کہ جو کلام کی روشنی میں ہم بات کریں گے، اور اس کا نام ہی کلام کی روشنی ہے۔ تو ہم کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ خدا ہمیں مختلف باتوں میں، مختلف عنوانات پر، اور ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے مسئلے مسائل ہیں اس میں ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کلام کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ تو جی سسٹر، جیسے کہ آج کل روزوں کے ایام چل رہے ہیں، اور ہماری جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ روزے رکھ رہے ہیں باقاعدہ، اور ہم بالکل ریزریکشن ڈے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، ابھی ہم روزوں کے ایام میں ہیں، تو آج کے دور میں جو آج کل مشکل وقت ہے، جو آنے والے مشکل وقت کے لیے بھی ہمیں تیار کرے گا کہ ہمیں خدا کے کلام کو لے کر کس طرح اپنی زندگی میں چلنا ہے، اور کس طرح ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزے کی پاور کیا ہے ہماری لائف میں، اور دعا کی پاور کیا ہے، آج ہم وہ سیکھیں گے کلام کے وسیلے سے۔ بے شک، خداوند کا جو زندہ اور ازلی کلام جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر، ہماری زندگیوں میں کمی کمزوریاں ہیں ان کو وہ دور کرتا ہے۔ خداوند کا کلام لا تبدیل کلام ہے، اور اپنے جو ہے سننے والوں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جب سیکھتے ہیں تو ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو اس سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سسٹر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ کلام ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہر وہ راہ دکھاتا ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے، تاکہ ہم نور کی روشنی میں چلیں۔ بالکل، کیونکہ یہ ایک نے بہت اچھی بات کی کہ جب ہم خدا کے کلام کو اس کی روشنی میں چلتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی سسٹر جی سے بات کر رہی تھی کہ جب ہم ایز اے ٹیچر ہوتے ہیں، جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اسی طرح جب میں نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، اسٹڈی شروع کی، تو پھر میں نے اس چیز کو بھی ریئلائز کیا کہ خدا ہم سے بہت ساری باتیں کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے۔ اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگیوں میں کمی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو سسٹر جی، میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنے جو کلام کی روشنی کا جو پروگرام ہے اس کو سٹارٹ کریں۔ تو میں سسٹر مہوش سے درخواست کروں گی کہ وہ ایک چھوٹی سی شکر گزاری کی، تھینکس گیونگ کی پریئر کریں، تاکہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ قدوس قدوس خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تمجید، تیری حمد، تیری ستائش ہو میرے مسیح خداوند، آج کے اس وقت اس گھڑی کے لیے میرے مسیح باپ، جو آج ہم تیری حضوری میں آئے ہیں میرے مسیح خداوند، اس چیز کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم تیری رہنمائی کو مانگتے ہیں میرے مسیح خداوند اس پروگرام میں۔ تو ہمارے ساتھ ہو میرے مسیح خداوند، ہمیں برکت دے میرے مسیح خداوند، ہماری زبان بن میرے مسیح خداوند، تاکہ ہم جو کچھ بھی بولے، جو کچھ بھی پڑھے میرے مسیح خداوند، اس سے تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملے میرے مسیح خداوند، اور جو سننے والے ہیں میرے مسیح خداوند وہ بھی اس کلام کے وسیلے برکت پائے اور نجات پائے میرے مسیح خداوند۔ اے جلال سے بھرے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے میرے مسیح خداوند، جو تو نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا، تاکہ اے باپ ہم تیرے کلام کی باتیں اوروں تک پہنچا سکے میرے مسیح خداوند۔ اے باپ تو ہماری مدد کر، ہماری
हमारी जुबान बंद, हम अपनी जुबान को तेरे हैंड ओवर करते हैं मेरे मसीह खुदावन। तो हमारी जुबान पर, हमारे होंठों पर पहरे को बिठा मेरे मसीह खुदावन, ताकि हम जो कुछ भी बोले, जो कुछ भी कहें मेरे मसीह खुदावन, उससे तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले मेरे मसीह खुदावन। ए जलाल से भरे खुदावन, हमारी शुक्र गुजारियां तेरी हजूरी में बखूर की मानिद पहुंचे मेरे मसीह खुदावन। ए बाप, तू हमारी दुआओं को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगती पाती तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली नाम से, आमीन आमीन। जी सिस्टर जी, जो पहली तिलावत हम करेंगे, क्योंकि रोज़ों का आयाम शुरू है, बल्कि इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो मैं पहली तिलावत पढ़ूंगी वो रोज़े के हवाले से ही है, क्योंकि जैसे कि सिस्टर ने आपके साथ शेयर किया कि आज हम रोज़ा और दुआ इन दोनों की तासीर के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहली तिलावत करूंगी मत्ती 6 बाब उसका 16 से 18 आयत तक। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जी सिस्टर, आप दूसरी तिलावत करें। मत्ती की अंजील में से उसका 26 बाब उसकी 39 वर्ड्स में पढ़ूंगी। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स को रीड किया। अभी मैं मत्ती 6 बाब में ही दुआ के बारे में रीड करूंगी। मत्ती 6 बाब उसकी 5 और 6 आयत में कुछ यूं मरकूम है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की माने ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सिस्टर जी देखें कितनी प्यारी कलाम की बातें हैं। कलाम हमें हमारी रोजमर्रा की चीजें हमें पहले से ही बताए हुए हैं, लेकिन हम कलाम को सरसरी जब पढ़ते हैं, कलाम को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और उसको गौर नहीं करते, तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी जिंदगियों में कमी बेशियां हैं। बाज लोग कहते हैं जी हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, बाज लोग कहते हैं जी हम रोजा भी रख रहे हैं लेकिन हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। तो खुदा का कलाम जिस तरह हमें दुआ करना या रोजा रखना सिखाता है, तो क्या हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं? अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, पेपर के लिए बैठते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होता है, खूब सारा पढ़ा होता है, ठीक है। आपको जब एग्जामिनर आपको शीट देता है, आप जब उस शीट को फिल करना शुरू करते हैं, अगर उसमें लिखा है कि आप ब्लैक बॉल पॉइंट से फिल करें, लेकिन आप ब्लैक की बजाय रेड से फिलिंग कर रहे हैं या ग्रीन से फिलिंग कर रहे हैं, आप अपने आंसर शीट को जो है उसके आंसर आप ऑपोजिट इंक से लिख रहे हैं, तो क्या आपको उसके मार्किंग मिलेंगे? बेशक आपने आंसर करेक्ट लिखे हों, बेशक आपके, लेकिन आपने उस रूल को जो आपको दिया गया है, आपने उस रूल को फॉलो किया है? नहीं। जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, खुदा असूलों का खुदा है। बिल्कुल, खुदा ने हर एक चीज, जब वो कायनात बना रहा था, जब वो इस दुनिया को क्रिएट करके हर एक चीज के लिए उसने असूल रखे
کہ اس وقت دن ہوگا، اس وقت رات ہوگی، اس وقت انسان جو ہے، جب انسان کو بنایا اس وقت وہ انسان اٹھے گا، سوئے گا، ہر ایک چیز کا وقت مقرر کیا، ہر چیز کا اصول بنایا. جب آپ اصولوں پہ چل کر ایک کام کو مکمل کرتے ہیں تو واقعی آپ اس میں سرفرازی حاصل کریں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ اس میں کوئی بات ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو بتائیں ہمارے جو ویورز ہیں، تاکہ ان کے نالج پہ اضافہ ہو. جی بالکل. اگر جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے یہ دعا کیا کریں، اس سے پہلے کہ آپ کچھ اور چیز مانگیں، سب سے پہلے آپ اور چیز سے مانگنے سے پہلے آپ اپنی روح کے لیے دعا کریں کہ خدا ہماری روح کو پاک کر، اپنے لہو سے دھو. جب آپ اپنے روح کو پاک صاف کریں گے تو آپ اس کی حضوری میں جا سکیں گے. بالکل. کیونکہ خدا پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں پاک آرائشوں کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا چاہیے، کیونکہ کلام بھی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تو پاک آرائشوں کے ساتھ میری حضوری میں آ. تو جب بھی آپ خدا کی حضوری میں جائیں تو پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کریں، پھر خدا کی حضوری میں جائیں. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ابھی میں جو ہم نے پہلی تلاوت کی تھی روزہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھوں گی. 6 باب اور اس کی 16 سے لے کر 18 آیت تک میں نے ریڈ کیا تھا. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. سب سے پہلے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ اس ورس کے حساب سے آپ کے چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ اسمائل، خوشی. کیونکہ اگر آپ روزہ رکھ کے اور منہ نہا کے آپ پھرو گے، سارا دن گھومو گے، تو اس روزے کو خدا قبول نہیں کرے گا. جی بالکل سسٹر، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا روزہ ہے، فلاں ہم کیا کریں، ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں وہ ہو رہا ہے. نہیں، بلکہ آپ کو خوشی منانی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ تو کر رہے ہیں. بالکل. زیادہ کچھ نہیں، چلے اتنا سا تو کر رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی ایمان سے. بالکل ایمان سے روزہ رکھیں اس کی حضوری میں، اور اس چیز کو فیل کریں، اپنے اندر فیل کریں کہ اور روزہ رکھ کے کتنی خوشی. کلام بالکل سسٹر، کلام صاف صاف کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے، اس لیے کہ وہ اپنا منہ بناتے ہیں، ایسے وہ فیلنگز شو کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیس سے کہ ہم بس جی بڑے تھکے ہوئے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو جتا رہے ہوتے ہیں. آپ نے لوگوں کے لیے روزہ نہیں رکھا، آپ نے کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھا، آپ نے اپنے اور خدا کے ساتھ کمیونیکیشن، کیونکہ موڈ آف کمیونیکیشن ہم جب بات کرتے ہیں تو یا تو وہ روزہ ہے، دعا ہے. یہ جو 2 بیسک موڈ آف کمیونیکیشن ود دا گاڈ ہے، تو یہ کیا ہے؟ روزہ اور دعا ہے. کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہمارا کمیونیکیشن خدا سے ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے، میں سسٹر میوش سے بات کرنی ہوتی ہے جی، میں جلدی سے موبائل نمبر نکالا اور موبائل سے ڈائل کر دیا. تو جب ہم نے خدا سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا ذریعہ ہے؟ روزہ اور دعا. جی. اور آگے ہم دیکھتے ہیں ورس میں کیا جو انہوں نے خداوند یسوع نے ہمیں سمجھایا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لازمی بات ہے، جیسا آپ کا روزہ ہوگا ویسا آپ کا اجر ہوگا، جیسے آپ کا طریقہ کار ہوگا دعا کا ویسا ہی آپ اس کا پھل پائیں گے. بلکہ جب تو روزہ رکھے، اب یہ گائیڈ لائن ہے، اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع ہمیں کیا حکم کر رہا ہے. یہ نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھنا ہے. خدا نے آئے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. یعنی آپ اپنے آپ کو فریش رکھیں. تیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں فریشنس آ جائے. آپ فیس دھوتے ہو، جب پانی سے آپ نہ چہرہ دھوتے ہو ایک دم سے آپ فریش لگنے لگتے ہو. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے چہرے پہ کوئی ایسے نور چھلکنے شروع ہو جاتا ہے. پانی کی تازگی ایسی ہوتی ہے. تو کیا آپ نے خدا کے سامنے جب حاضر ہونا ہے، حضوری میں اس کے آنا ہے، تو کیا تازگی کے ساتھ آنا ہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. آمین. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں صاف صاف سکھاتا ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے، اسی طرح ہم دعا اسی چیپٹر کے
جو میں نے ورس پڑھی تھی جی سسٹر، اگر آپ وہ ورس پڑھیں 6 باب کی. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں. بالکل، یہ دیکھیں، جب ریاکار لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سب کے سامنے لانا چاہتے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، باقیوں کو وہ کم تر سمجھتے ہیں، خود کو آگے کرتے ہیں. جی ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں، ہم تو بہت زیادہ. لازمی نہیں ہے پرہیزگاری آپ کے دکھاوے سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی سے نظر آنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو دکھا کے کہ جی ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو دعائیں کرتے ہیں، لیکن کیا خدا کو جس طرح کا روزہ اور جس طرح کا خدا کو دعا پسند ہے آپ نے اس کو دیکھنا اپنی زندگی میں. آگے سسٹر جی. تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. وہ لوگ بھی کیا پائیں گے؟ اپنا اجر اسی کے حساب سے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر آپ اچھے فصل کے بیج بوتے ہو، اچھا بیج ہم جب بوتے ہیں کھیتوں میں تو کیسی فصل دے گی؟ وہ اچھا پھل لائے گا. ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے بھی ایک تمثیل دی ہے کہ بیج بونے والے کی مثال ہم بچوں کو کہانی کے طور پر سناتے ہیں کہ ایک بیج بونے والا بیج بوتا ہے، کچھ راہ کے کنارے گرتا ہے، کچھ پتھر. سب نے سنا ہوا ہے، بہت مشہور یہ تمثیل ہے. تو یہ ہماری زندگیوں کے بارے میں ہی ہے. یہ بیج بونا، یہ جو ابھی ہم بیج بو رہے ہیں، خدا کا کلام آپ تک ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کلام کو کیسے اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں. ہمارا کام ہے بیج بونا، آپ کا کام ہے اس بیج کو اگانا، اس سے 100 گنا 1000 گنا پھل لانا. جی بالکل، آپ کا کام ہے کہ آپ ایک پھلدار درخت بنے جو اچھے پھل لاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس بیج کو اپنے اندر لیں، یعنی اس کلام کو اپنے اندر لیں اور اپنے اوپر اپلائی کریں. جب آپ ٹھیک ہوں گے تو جو دوسرے لوگ ہیں، جو غیر اقوام ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ جانے کہ آپ واقعی میں مسیح کے ہیں، مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ہم جیسے سسٹر کلام میں تو بہت زیادہ مثالیں ہیں، جتنی نکالیں آپ باتیں نہیں ختم ہوں گی، اتنا خدا کا کلام بھرا ہوا ہے. اور بالکل ایک لفظ کو نکالو اس سے 1000 باتیں نکل آتی ہیں. خدا کا کلام اتنا گہرا اور میٹھا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جیسے نینوا کا شہر تھا، یونا نبی کو خدا نے کیا دیا؟ حکم دیا کہ جاؤ اور نینوا کے شہر میں کیا کرو؟ جا کے منادی کرو، ان کو بتاؤ کہ میں تمہارے ملک میں عذاب بھیجنے والا ہوں. بالکل. تو پھر جو یونا نبی تھے وہ وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر منادی کی، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اپنے گناہ کے راستے سے پھر جاؤ. بالکل دعا کرو، روزہ رکھو تاکہ تم لوگ آزمائش میں نہ پڑو. بالکل ایسا ہی ہے. اور کلام بھی ہمیں یہ سب کہتا ہے کہ بھی دعا کرو، روزہ رکھو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جاگتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ہر ایک چیز کی تنبیہ کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، لیکن ہم بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں. بائبل کو ایک عام کتاب کی طرح ہم نے پرچھتیوں میں اور گٹھوں میں رکھا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے لائبریری بنانی ہے، اسکول میں لائبریری بنانی ہے، تو آپ اپنے گھر سے ایکسٹرا کتابیں لے آئیں. تو وہ سارے بچے جو ہیں ہولی کتاب لے آتے ہیں، جو ہولی کتابیں ہوتی ہیں جتنی بھی وہ لے آتے ہیں. تو استاد دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے گھر میں ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی. کہتے جی اس کو تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ مقدس کتاب لے آئے ہیں، آپ اس کو لائبریری میں رکھ لیں. یعنی جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ساری مقدس کتابیں لے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی یہ آپ لائبریری میں رکھ لیں، یہ ہمارے گھر میں تو یہ کوئی پڑھتا نہیں ہے. تو یہ دیکھ کے ویڈیو یقین کریں مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم لوگ جو ہماری زندگی کی راہ ہے، جو ہمارے لیے روشنی کا کلام ہے، ہم اسے ہی نہیں دیکھتے، ہم اسے ہی ایوائڈ کرتے ہیں، اسے اگنور کرتے ہیں. تو ہماری زندگی میں کیسے خدا کا کلام کام کرے گا؟ کیسے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی؟ ہم خدا سے گلا کرتے ہیں جی خدا ہمیں یہ نہیں دیتا، خدا ہمیں وہ نہیں دیتا، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے.
کیسے سنے گا جب ہم اس سے صحیح طریقے سے پراپر وے سے مانگتے نہیں ہیں؟ کیونکہ خدا بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا کہ اصولوں کا خدا ہے، اس کو اصول کے ساتھ ہر ایک چیز پسند ہے. تو جب ہم اپنے زندگیوں میں کچھ اصول کا تعین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے انہی رولز اور ریگولیشنز پہ زندگی گزارنی ہے، تو خدا کے لیے ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کیوں چینج ہو جاتے ہیں؟ ہم دعا کرنے کا طریقہ، ہمارا بائبل پڑھنے کا طریقہ کیوں چینج ہوتا ہے؟ تو یہ ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم اس طرح ہیں، ہم ایسے کیوں ہیں، ہماری زندگیاں کیوں نہیں تبدیل ہو رہی، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. کیونکہ سسٹر جی سے میں بات کر رہی تھی کہ دعا کی تاثیر اور روزہ کی تاثیر کیا ہے. روزہ کی تاثیر ہم نینوا کے شہر میں دیکھتے ہیں، انہوں نے دعا کی، ٹاٹ اوڑا، اپنے آپ کو انہوں نے خدا کے حضور میں گرا دیا، جھکا دیا، روئے، آنسوؤں کے ساتھ روئے کہ اے خدا یہ ہم سے عذاب ٹل جائے. لیکن کیا ہم خدا کے حضور اس طرح روتے ہیں؟ ہم گرہزاری کرتے ہیں؟ نہیں. ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو کچھ ہیں، بس ہماری زندگیوں میں سب کچھ نارمل چل رہا ہے. ہم ابلیس کو سجدہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے خدا کے. ہم جب تک خدا کے قریب خود نہیں آئیں گے، وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، وہ آپ کو بلاتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، لیکن کیا ہم اس کھٹکھٹاہٹ کو سنتے ہیں؟ کیا ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ وہ تو ہمیں نیند میں 3 دفعہ بلاتا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ دفعہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی آواز کو انسنا کر دیتے ہیں. اگر ہم خدا کے کلام سے اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ان پروگرامز کو جو ہم کریں گے ان فیوچر، آپ ریگولرلی دیکھیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی چینج آئے، آپ کی زندگیوں میں بھی خدا کا کلام آئے. یہ نہیں کہ ہم بس وقتی طور سنیں اور بس اس کو بھول جائیں. نہیں، ہم نے خود اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے. ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جذب کرنا ہے. اور دعا کی تاثیر، جو دعا کی تاثیر ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ ہم بات کرتے ہیں نارملی کہ ایک آسمان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اسپیس ہے، لیکن ایک تیسرا آسمان بھی ہے جسے تخت کہتے ہیں، خدا کا تخت، جہاں پہ خدا ہوتا ہے. تو کیا جب ہماری دعائیں جاتی ہیں نا، ایسے نہیں جاتی، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، کیوں نہیں سنتا؟ لیکن ابلیس کے جو فرشتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اسی طاق میں کہ اگر کوئی دعا ہے تو ہم اس کو ادھر ہی روک لیں. وہ ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، خدا تک نہیں پہنچتی، وہ روک رہے ہوتے ہیں. جب آپ کی دعا میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ آسمان کو بھی چیر کے جا سکتی ہے، تو آپ یقین کریں ضرور ہے کہ خداوند آپ کو دعاؤں کو سنے گا. آپ یقین کریں سسٹر، میں کبھی کبھی نا، میرے ساتھ خود پریکٹیکلی ہوا ہے، تو میں جب دعا کرتی ہوں خداوند اس طرح بس یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ہم بینگ اے ہیومن بینگ، ہماری زندگی میں مسئلے مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی ہوتے ہیں، انسان ہیں ہم لوگ. لیکن جب ہم اس سے دعا کرتے تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور یقین کرے کبھی کبھی ایک دم سے سن لیتا ہے، اور میں خود حیران ہو جاتی کہ یہ کیسے ہوا. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم یہاں سے جب اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری ضرور سنتا ہے. جی سسٹر، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں، بولنا چاہتی ہیں. جی، روزہ اور دعا ہمیں مضبوطی دیتا ہے. ہمیں مضبوطی دیتا ہے کہ ہم ان مصیبتوں کا سامنا کر سکیں، ان آزمائشوں سے نکل سکیں جو ابلیس ہمارے آگے کھڑی کر دیتا ہے. تو روزہ اور دعا ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دعا، خدا ہمیں جانتا ہے، ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی حضوری میں پہنچتا ہے، اور ہمارے مانگنے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. بالکل.
خدا یہ جانتا ہے، اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو دل سے دعا کریں۔ میرا آپ سب کو یہی میسج ہے کہ جب بھی آپ حضوری میں اس کے آئیں یا اس کا کلام پڑھیں تو دل سے پڑھیں، نہ کہ ایک بک کی طرح کہ ہم ایک بک پڑھ رہے ہیں۔ بالکل میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کلام کو روز پڑھتے ہوں گے، روز صبح اٹھتے ہیں، روز کلام پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کلام آج ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے بالکل کیا یا message کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج صبح آپ نے کیا پڑھا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم تو بھول گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے پڑھتے ہو۔ بالکل جب آپ دل سے پڑھتے ہو تو آپ کو اس کی ایک ایک ورڈ یاد ہوتا ہے کہ آپ اس کو دل سے پڑھ رہے ہو، اور وہ بالکل۔ پھر آپ اس کو اپنے اندر لیتے ہو، تو بالکل وہ ہوتا ہے بیج جو بالکل۔ آپ کے اندر جاتا ہے، بالکل بالکل جو جہاں پر پتھریلی زمین نہیں ہوتی، جو جڑ پکڑتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کریں یا کلام پڑھیں تو اس کو دل سے پڑھیں تاکہ خدا آپ کو اس کا اجر دے، جیسا کہ کلام کہتا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جو دل سے دعا کرتے ہیں وہ بھی اپنا اجر پاتے ہیں، جو دل سے دعا نہیں کرتے وہ بھی اپنا اجر پاتے ہیں، بالکل ایسا کیونکہ خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، بالکل دلوں اور گردوں کو جانچنے والا بالکل خدا بے شک، جانتا ہے۔ بے شک۔ اور دیکھیں خدا اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہر چیز وہ اچھی جانتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگوں کو ہر چیز اچھی ملے۔ وہ کبھی یہ تو چاہے گا نہیں کہ میرے لوگوں کو بری چیز ملے۔ بالکل ایسا ہی تو اس لیے آپ اپنے لیے ہمیشہ دل سے دعا کیا کریں اور خدا آپ کی ضرور دعا سنے گا۔ بالکل بالکل۔ تھینک یو سسٹر، آپ نے بہت اچھی باتیں شیئر کی، اور آج کا کلام میرے خیال سے آپ کی زندگیوں میں جو کلام کی روشنی کا ہم پہلا بیج بونے نکلے ہیں، تو ہوپس ہو کہ آپ کی زندگیوں میں اس نے ضرور اثر کیا ہوگا۔ اور ڈیوائن فیتھ ٹی وی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں، جتنے بھی ورشپ کے گیت آتے ہیں، جو بھی آپ لوگ بھجوا رہے ہیں ہمیں، ان کے لیے بہت بہت تھینک یو۔ اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں ڈیوائن فیتھ ٹی وی کے دیکھنے والے، جتنے بھی ایون انڈیا سے ہمیں جو ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ملیشیا سے، یو کے سے، اور امریکہ سے، کافی کنٹریز کے لوگ جو ہیں ہمیں واچ کرتے ہیں، تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمیں ریگولرلی دیکھ رہے ہیں اور اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میں ابھی سسٹر جی ہم دونوں مل کر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، اور جو بیمار ہیں ان کو بھی ہم دعا میں شامل کریں گے، کیونکہ ابھی کرونا کا پھر جو تھرڈ ویو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ کافی کرسچنز بھی ابھی اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ بیمار ہو رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، تو ہم ان کے لیے بھی اسپیشلی دعا کریں گے، اور جتنے ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند جو ہے ان کو اپنے لہو سے ان کو کور کرے تاکہ اس بیماری سے ہمیں نجات ملے۔ تو جی سسٹر ہم دونوں مل کے ان کے لیے دعا کریں گے۔ آئے عزیزوں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ جی سسٹر۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ قدوس قدوس خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تمجید، تیری ہم، تیری ستائش ہو میرے مسیح خداوند۔ آج ہم تیری حضوری میں جھکے ہیں میرے مسیح خداوند۔ اے میرے مسیح خداوند تو اپنے تخت پر نشیں ہو اور ہماری التجاؤں پر کان لگا۔ آج ہم تجھے پکارتے ہیں میرے خداوند کہ تو ہماری دعاؤں کو سنے میرے مسیحا، کیونکہ اے باپ تو اپنے لوگوں کو جانتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے، کس درد سے، کس پریشانی سے، کس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اے باپ تو ہمیں ان آزمائشوں سے لڑنا سکھا، ہمیں ہمت دے، ہمیں قوت دے میرے مسیح خداوند۔ اے باپ تو ہماری ڈھال، ہماری سپر، ہماری کمک بن میرے مسیحا۔ اے میرے مسیح خداوند جو لوگ بیمار ہیں میرے مسیحا، میں تجھ سے منت کرتی ہوں ان کی تمام بیماریاں تیرے یسوع نام سے جاتی رہیں۔ اے میرے مسیح خداوند جو لوگ سفر میں ان کے سفر کو مبارک کر۔ اے میرے مسیح خداوند جو ہاسپٹلز میں ہے میرے مسیح خداوند، اے باپ تو ان کو شفا دے، کیونکہ اے باپ تو سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے میرے مسیح خداوند۔ اے میرے مسیح خداوند تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے۔ اے میرے مسیح
मसीह खुदावन तू कादिर है। ऐ मेरे मसीह खुदावन अपने जोरे बाजू उन पर बढ़ा दे, अपना दाहिना हाथ उन पर बढ़ा, ताकि आज अभी इसी वक्त वो शिफा पाए मेरे मसीह खुदावन। जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे मसीह खुदावन और ये ईमान रखते हैं कि हमारा बाप हमारी सुनता है, ऐ बाप आज अभी इसी वक्त वो तमाम परेशानियों से रिहाई पाए, तमाम तकलीफों से निजात पाए। ऐ बाप अगर किसी का कोई काम रुका है मेरे मसीह खुदावन, तो ऐ बाप तेरे यीशु नाम से वो काम हो जाए। ऐ मेरे मसीह खुदावन अगर किसी को चेस्ट की तकलीफ है, चेस्ट की बीमारी है, तो यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ मेरे मसीह खुदावन अगर किसी के सर में दर्द है, ऐ मेरे मसीह खुदावन किसी के पट्ठों में दर्द है, वो यीशु के नाम से जाती रहे। ऐ मेरे मसीह खुदावन बीमार शिफा पाए मेरे मसीह खुदावन। ऐ मेरे मसीह खुदावन जिनके गुर्दों में तकलीफ है उनके गुर्दों को ठीक कर मेरे मसीह खुदावन, वो शिफा पाए मेरे मसीह खुदावन। तेरी फ्रेश अनॉइंटिंग उन पर मांग लेती मेरे मसीह खुदावन। और जो लोग अपना आप तुझे देना चाहते हैं मेरे मसीह खुदावन, उनके लिए खास तौर से तेरी मिन्नत करती हूँ कि ऐ बाप वो अपना आप तुझे दे सके। अगर कोई रुकावट या कोई परेशानी, कोई आजमाइश उनको रोकती है, तो ऐ बाप उन तमाम आजमाइशों को तू यीशु के नाम से क्लियर कर दे मेरे मसीह खुदावन। ऐ बाप तू अबलीस को शर्मिंदा रुसवा कर मेरे मसीह खुदावन, जो तेरे लोगों को रोकता है मेरे मसीह खुदावन कि वो तेरी हजूरी में झुक ना सके, तेरी हजूरी में दुआ ना कर सके मेरे मसीह खुदावन। ऐ मेरे मसीह खुदावन तो हमारी दुआओं को सुन मेरे मसीह खुदावन। ऐ मेरे मसीह खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं मेरे मसीह खुदावन, हमारी तमाम दुआएं इल्तिजाएं मना जाते तेरी हजूरी में बखूर की मानित पहुंचे मेरे मसीह खुदावन। ऐ मेरे मसीह खुदावन कोरोना के जो वायरस है मेरे मसीह खुदावन, जिसने हमारे जिस्मों को इर्द गिर्द को घेर रखा है मेरे मसीह खुदावन, उसको यीशु के नाम से क्लियर कर मेरे मसीह खुदावन। ऐ मेरे मसीह खुदावन तू सब कुछ कर सकता है मेरे मसीह खुदावन। तो अपना दाहिना हाथ बढ़ा मेरे मसीह खुदावन, अपने जोरे बाजू से हर चीज क्लियर कर, यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावन ने आपको बहुत सारी बरकत दी होगी। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को दूसरे के साथ भी शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जितने भी आपके दोस्त हैं, देखने वाले हैं जो YouTube को इस्तेमाल करते हैं, आप उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी YouTube पर आएँ और इस प्रोग्राम और इस जितने भी चैनल के बाकी प्रोग्राम्स हैं उनको देखकर बरकत हासिल करें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।